السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ فعجل لکم هذه صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے 6 ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو ہے نا تفصیلات کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی، اور اس میں مسلمانوں کو مستقبل میں آنے والے زمانے میں بہت ساری فتوحات اور مال غنیمت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، جو ہے نا اللہ نے تم سے بہت زیادہ مال غنیمتوں کا وعدہ فرمایا، اور فعجل لکم ہذہ، اور اللہ نے تمہارے لیے اس فتح کو اور اس چیز کو بطور نقد اور بطور جلد جو ہے نا یہ عطا فرمایا۔ یہ جلد سے مراد یہ جو خوشخبری ہے، یہ جلد جو چیز نقد جو چیز عطا فرمائی، اس سے مراد خیبر کی فتح ہے جو 7 ہجری میں ہوئی۔ تو یہ آگے بھی فتوحات اور مال غنیمت کا جو ہے نا تذکرہ آیات میں نازل کیا گیا تھا، خوشخبری اللہ نے دی تھی، اور بہت جلد جو فتح تمہیں نصیب ہونے والی ہے، جو مال غنیمت تمہیں جلد ملنے والا ہے، وہ خیبر کی فتح ہے۔ تو چنانچہ 7 ہجری میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کے 7ویں سال یہ خیبر کی فتح ہوئی۔ خیبر جو ہے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو حجاز کہا جاتا تھا سلطنت عثمانیہ میں، اس کا نام حجاز تھا، اور جس میں مکہ مدینہ اور اس کے طائف وغیرہ اطراف اکناف کے کچھ علاقے جو ہے نا اس کے اندر شامل تھے۔ یہ تمام علاقے کا نام کیا تھا؟ حجاز تھا سلطنت عثمانیہ میں۔ لیکن بعد میں جب یہ آل سعود جو ہے نا یہ بنے، یہ جو اب جو بادشاہ ہیں، جب انہوں نے حکومت کو سنبھالا، سلطنت عثمانیہ ساقط ہو گئی جو ہے نا حسین نامی غدار کی وجہ سے، تو اس کے بعد انگریزوں کی چال کے پیش نظر اس کے ایک تفصیلی واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو جب یہ آل سعود جب حکمراں بنے تو انہوں نے سابقہ حجاز میں کچھ اور علاقوں کا اضافہ کر کے اس کا پورا نام سعودیہ عربیہ اپنے خاندانی نام کے ساتھ رکھ دیا، ورنہ اس کا پہلا نام کیا تھا؟ حجاز تھا، حجاز مقدس۔ تو یہ حجاز کے کنارے اور شام یعنی سیریا، حجاز اور سیریا کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے، وہ کہلاتا ہے خیبر، یہ خیبر کہلاتا ہے۔ تو یہ یہودی مدینے سے بھی نکال دیے گئے، ہر طرف سے نکل کر یہ یہودی جو ہے نا یہ خیبر کے علاقے میں جمع ہو گئے، جو حجاز اور شام یعنی سیریا کا بارڈر تھا، سیریا کا بارڈر تھا۔ تو لہذا یہاں پر وہ جمع ہو گئے خیبر کے مقام میں، اور اس مقام پر انہوں نے ان کے 8 قلعے تھے، اور ایک ایک قلعہ اتنا بڑا تھا کہ گویا ایک ایک محلے کے اتنا بڑا تھا ایک ایک قلعہ۔
اور وہ قلعوں میں سب جمع ہو گئے، تو یہ یہودی بڑی شر پسند قوم ہے۔ اب جو ہی وہاں جمع ہو گئے، اب اپنا ان کا ایک قبیلہ غطفان تھا، وہ عرب میں بڑا جنگجو قبیلہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے ان سے مفاہمت کر لی، مفاہمت کرنے کے بعد جو ہے اب انہوں نے مسلمانوں پر ایک ایسا فیصلہ کن حملہ کرنے کا جو ہے نا ارادہ کیا، مسلمانوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی جانب کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو سرکار جو ہے نا صلح حدیبیہ سے جب واپس ہوئے تو محرم کے آغاز میں، ابتدائی مہینے میں سرکار نے مدینے میں ہی قیام فرمایا۔ محرم کے آخر میں بحکم الہی غزوہ خیبر کے لیے آپ کیا کرے، نکل پڑے۔ تو اس سے قبل جو ہے 4 مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، جن میں محرم کا مہینہ بھی تھا، لیکن وہ بعد میں کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے آخر میں آپ نے خیبر کی جانب جو ہے نا کوچ فرمایا۔ آپ کے ساتھ 1600 صحابہ تھے، جن میں 1400 پیدل تھے اور 200 سوار تھے۔ سرکار جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کو جا رہے تھے تو سرکار کو خدشہ تھا، اندیشہ تھا کہ کفار کیا کریں گے، حملہ کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس ارادے سے سرکار نے دیگر لوگوں کو، منافقین کو بھی، عرب کے دیگر لوگوں کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا تھا، لیکن منافقین کچھ فائدہ نہ ہونے کے پیش نظر سستی اور کاہلی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ لوگ نہیں آئے۔ صرف چند مخلص صحابہ جو ہے نا 1500 کی تعداد میں تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے کیا کرے، 6 ہجری میں نکل پڑے تھے۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ سے واپسی کے وقت اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، جس میں آگے فتوحات اور مال غنیمت کا وعدہ فرمایا، تو اب خیبر کی بھی فتح کا جو ہے نا اللہ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اب مال غنیمت کی لالچ میں فتح میں خود کو شریک کرنے کے لیے منافقین وغیرہ جنہوں نے سابق میں سستی دکھائی تھی، کاہلی دکھائی تھی، وہ بھی مال غنیمت کی لالچ میں جو ہے نا آنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار کو حکم دیا، یہ منافقین اور غیر مخلص جو لوگ ہیں ان کو ساتھ مت لیں، بلکہ مخلص مسلمانوں کو ہی ساتھ لے کر جائیں۔ یہ اللہ نے ان کو روک دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ كَثِيرَةٍ لِتَأْخُذُوهَا۔ تو جب آپ جانے لگیں گے تو یہ جو پیچھے رہ گئے تھے صلح حدیبیہ وغیرہ کے موقع پر، وہ لوگ بھی آپ سے آنے کی خواہش کریں گے، تو آپ ان کو آنے مت دیجیے، ان کو اس جنگ میں شریک ہونے مت دیجیے۔ تو بہرحال سرکار 1600 کی تعداد کے ساتھ آپ خیبر کی جانب کیا ہے نکل پڑے۔ جب سرکار پہنچے تو رات ہو چکی تھی، خیبر کے مقام پر پہنچے تو سرکار رات ہو چکی تھی۔ تو رات میں سرکار کسی بھی بستی پر حملہ نہیں فرماتے تھے، سرکار کی عادت کریمہ تھی۔ اور صبح کو دیکھتے کہ اذان ہوتی تو حملہ نہ فرماتے، اذان نہ ہوتی تو حملہ فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا سرکار رات میں پہنچے تو صبح تک جو ہے نا آپ نے انتظار فرمایا، اذان بھی نہیں ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو قلعوں کے دروازے کھلے، لوگ اپنے اپنے کاموں کو جانے کے لیے ہتھوڑی، پھولا، مزدور پیشہ جو بھی لوگ ہیں اپنے ٹولز، سامان وغیرہ لے کر جو ہے جب باہر نکلے تو لشکر اسلام کو سامنے دیکھ کر بڑے بدحواس ہو گئے اور وہ چیخ و پکار کرنے لگے، ہذا محمد والخمیس، ہذا محمد والخمیس، ہذا محمد والخمیس۔ ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کے ساتھ آ چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خمیس کے ساتھ آ چکے ہیں۔ خمیس کو کیا مطلب کیا ہے؟ جو ہے نا خمیس کہتے ہیں لشکر کو، خمیس کہتے ہیں لشکر کو۔ کیوں لشکر کو خمیس کیوں کہا جاتا ہے؟ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں، ایک مقدمہ جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے، سامنے کی ٹکڑی، ایک میمنہ ایک سیدھی جانب کی ٹکڑی، میسرہ بائیں جانب کی ٹکڑی، درمیان کی ٹکڑی کو قلب کہتے ہیں، پیچھے کی ٹکڑی کو ساقہ کہتے ہیں۔ ساقہ یعنی ساقہ اصل میں پنڈلی کو کہتے ہیں، پنڈلی پیچھے ہوتی ہے تو پچھلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ساقہ کہتے ہیں۔ تو یہ 5 حصوں کو ملا کر کیا ہوتا تھا؟ لشکر بنتا ہے، تو خمیس کہتے تھے لشکر کو۔
تو وہ لوگ کہنے لگے کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ آ چکے ہیں. انہوں نے یہ کر دی. فوراً وہ لوگ قلعوں میں گھس گئے, قلعوں کے دروازے بند کر لیے. اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جو ہے نا ان سے جنگ کرنے کا نہیں تھا. ان کی شرپس معاہدے وغیرہ کے ذریعے سے, صلح و صفائی کے ذریعے سے ان کی شرارت پر لگام لگانے کا سرکار کا ارادہ تھا. لیکن ان لوگوں نے خود اپنی طرف سے جو ہے نا پیشکش کر دی, جنگ کی پیشکش کر دی, صلح کی پیشکش انہوں نے نہیں کی. تو لہذا اس کے بعد مسلمانوں سے ان کی جنگ شروع ہوئی. تقریباً 8 قلعے وہاں پر تھے, 8 قلعے جو ہے نا وہاں پر تھے. تو 8 قلعوں میں بعض قلعے جو ہے نا صلح و صفائی سے, اسلام کے صلح و صفائی کے ذریعے سے, کمپرومائز کے ذریعے سے فتح ہو گئے, اور بعض قلعے تھوڑی سی ہلکی پھلکی جنگ سے کیا ہو گئے, فتح ہو گئے. لیکن ایک قلعہ تھا جو بڑا مضبوط تھا اور جس میں 20,000 تقریباً فوج تھی. باقی قلعوں میں سامان تھوڑے یہودی ایسے ویسے تھے اتنے. قلعہ نائم جو تھا پہلے, سب سے پہلے جو قلعہ فتح ہوا قلعہ نائم, اس میں ان کی رسد تھا, ان کا سامان اناج وغیرہ تھا, وہ کچھ فوجی حفاظت کے لیے تھے, کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا. مسلمانوں نے اس پر پہلے قبضہ کر لیا, اس کو فتح حاصل کر لی. اس کے بعد دیگر قلعہ فتح کرتے ہوئے آخری میں جب قلعہ خموس پر پہنچے تو وہ قلعہ بڑا مضبوط قلعہ تھا, اور بہت اس کا قلعہ, وہ قلعہ جو ہے نا وہاں پر فوجی پورے تقریباً 20,000 کی تعداد میں فوجی وہاں پر تعین تھے. اور جو ہے اس کا ایک جو نگہبان تھا, جو نگہبانی محافظ تھا, مرحب نامی پہلوان تھا, جو عرب میں مشہور تھا کہ 1,000 سواروں پر یہ بھاری ہے. اتنا بڑا جو ہے نا وہ پہلوان تھا جو اس کی نگہبانی کر رہا تھا. تو لہذا جب تمام قلعے فتح کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام خیبر کے اس قلعہ خموس پر پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف اور طبیعت ناساز تھی, جس کی وجہ سے سرکار خود اس قلعے تک تشریف نہیں لے گئے. سب سے پہلے جو ہے نا سرکار نے اسلام کا جھنڈا دے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کوشش کی لیکن خلاف فتح نہیں ہوا. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا جھنڈا اسلام دے کر بھیجا تو ان کے ہاتھ پر بھی خلاف فتح نہیں ہوا. پھر اس طرح 20 دن تک وہ قلعے کا محاصرہ اور اس کا گھیراؤ جاری رہا. اس کے بعد ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل میں جو ہے نا ایک جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور کل خیبر کا قلعہ اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا. اب وہ شخصیت کون ہے ان کا تذکرہ سرکار نے ڈکلیئر ان کو نہیں کیا. رات تمام صحابہ اسی تمنا میں گزار دیے کہ کل یہ سعادت کسے نصیب ہوگی. تو لہذا صبح جب ہوئی صحابہ پھر جمع ہو گئے سعادت مند کی سننے کے لیے. تو صحابہ جب جمع ہو گئے تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھے. تو سرکار نے فرمایا, علی کہاں ہے, علی کہاں ہے؟ تو آپ کو آشوب چشم آ گئے تھے, آنکھ پک جانا جس کو کہتے ہیں, تو آنکھ پک گئے تھے آپ کے, تو اس وجہ سے آپ بارگاہ مصطفی میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. تو کہا گیا کہ سرکار انہیں آنکھ پک گئے ہیں, وہ نہیں آ سکے. تو سرکار نے فرمایا علی کو بلاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. سرکار جب نے ان کے اپنے لعاب دہن اپنا تھوک جو ہے نا ان کی آنکھوں میں لگایا تو فوراً آنکھ اس طرح درست ہو گئی جیسے جو ہے نا کبھی بیمار ہی, کبھی وہ پکی ہی نہیں تھی. یہ سب باتیں جو ہے نا جو محبت نہیں رکھتے, عقیدت نہیں رکھتے, ان کے لیے عجیب و غریب نظر آتی ہیں. لیکن میں اس کی مثال بھی دیکھتا چلو, جو روحانی فکر رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے ان کو یہ عجیب و غریب عقیدت, محبت اور روحانی فکر رکھنے والے جو لوگ نہیں ہوتے ان کو یہ باتیں عجیب و غریب نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ مادیت اور مادہ پرستی کے جو ہے نا قائل ہوتے ہیں. تو میں بتاتا چلوں, انجیکشنوں میں بعض انجیکشن ایسے ہیں, دوائیں ایسے ہیں کہ آپ اسپرے مارتے ہی درد کا احساس ہی نہیں ہوتا, انجیکشن دیتے ہی پورا جسم آپ کا کیا ہو جاتا ہے, شل ہو جاتا ہے. تو جب یہ انجیکشن, یہ دوائیں جو ہے نا غیر مسلموں کی بنائی ہوئی اتنی کارگر ہے, تو لعاب مصطفیٰ اگر وہ اثر کرے تو یہ کیا بعید بات ہے. تو مادیت کی نظر سے بھی اگر ہم سوچیں تو بھی جو ہے نا آج کل ایلوپیتھک کی دواؤں کے حساب سے اگر کوئی بڑی بات جو ہے نا نہیں ہے. آپ اسپورٹس وغیرہ میں دیکھتے ہیں, کبھی کرکٹ کا میدان آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی جو ہے نا پلیئر انجرڈ ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر فوراً آتا ہے, اسپرے مارتا ہے, تھوڑا لگڑتا ہے, اس کے بعد فوراً وہ پھر کھیلنے لگتا ہے. تھوڑی لمحوں میں کیا ہو جاتا ہے اس کی تکلیف ہے. فٹ بال کا میچ دیکھیں آپ, کرکٹ کا میچ دیکھیں, ایسے میچوں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ دوائیں, ایلوپیتھک کی دوائیں اتنا زود اثر کر سکتی ہے, اتنا جلد اثر کرتی ہیں, تو کیا لعاب مصطفیٰ جن کے قدم رکھنے سے مدینے کی مٹی شفا بن گئی, تو ان کے لعاب میں یہ شفا نہیں ہو سکتی.
تو بہرحال یہ سب ناممکن باتیں نہیں ہیں اگر عقیدت اور محبت اور روحانیت کے پہلو سے سوچا جائے. اگر مادیت کے حوالے سے سوچا جائے تو یہ چیزیں بڑی عجیب کیا ہوتی ہیں معلوم جو ہے نا ہوتی ہیں. تو الغرض عزیزان محترم، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ نے جو ہے نا جھنڈا دے دیا جو ضمانت تھی خیبر کی فتح کی، اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو جاؤ، جا کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، بھلائی کا حکم دو، وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر جنگ کرنا. اگر تمہارے دعوت دینے سے ایک بھی اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ تمہارے لیے کئی سرخ اونٹ، جو مہنگے اونٹ ہوا کرتے تھے، سرخ اونٹوں سے جو ہے نا یہ بہتر ہے. یعنی دنیا کی بڑی دولت سے ایک ایمان اگر آپ کے ذریعے سے کوئی لا لیتا ہے، کسی ہدایت نصیب ہوتی ہے، تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. تو سیدنا علی مرتضیٰ چند صحابہ کو لے کر نکلے. جب وہاں پر قلعے پر قموس جو قلعہ ہے اس پر پہنچے تو مرحب اپنی طاقت پر اکڑتا ہوا اشعار کہتا ہوا آیا. قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب. خیبر جانتا ہے، خیبر گواہ ہے کہ میں مرحب نامی پہلوان ہوں اور ہتھیاروں سے لیس ہوں، ایک تجربے کار فوجی ہوں، کمانڈر ہوں. یہ کہتا ہوا اپنی طاقت پر اکڑتا ہوا آگے بڑھا. تو اس کے مقابلے کے لیے عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی اشعار کو دہراتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھے کہ قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر. کہ جو ہے نا کہ میں وہ عامر بن اقوا ہوں کہ خیبر جس کی بہادری کو جانتا ہے، اور میں ایک ایسا جو ہے نا ہتھیار سے لیس جو ہے نا یہ ہوں جو میرے مقابلے میں آتا ہے میں اسے دھول چٹا دیتا ہوں. یہ کہہ کر جو ہے نا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. اس کے پیر پر وار کیا لیکن تلوار پلٹ کر آپ کو ہی لگ گئی، جس کی وجہ سے آپ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے. اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے یہ کہتے ہوئے کہ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا. میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے، اور میں جنگل کے شیر کی طرح باروب اور جو ہے نا روب والا اور ہیبتناک اور خوفناک ہوں دشمن کے لیے. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے. وہ مرحب نامی پہلوان جو 1000 لوگوں پر بھاری تھا، وہ مرحب نامی پہلوان جب آپ پر حملہ کیا تو آپ اس کے ہوار کو بچاتے ہوئے آپ نے اس کے سر پر ایسا حملہ کیا کہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کو گاجر اور مولی کی طرح آپ نے جو ہے نا کاٹ دیا. اس کے بعد خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا، جس کو جتنا وزنی اور بھاری تھا، جس کو اٹھانے کے لیے 40 لوگ درکار تھے، آپ نے اس کو صرف اٹھایا نہیں، اکھاڑ کر پھینک دیا. اکھاڑ کر پھینک دیا. یہاں بھی اگر مادیت کے نظریے سے سوچا جائے تو جو ہے نا وہ جو مادہ پرست مسلمان ہوتے ہیں وہ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 40 لوگ جس دروازے کو صرف اٹھانے کے لیے درکار تھے، اتنے دروازے کو زمین سے گاڑا بھی ویسے ہی گیا ہوگا. اس کو اتنا وزنی دروازہ چپ زمین یوں تو نہیں رکھا گیا، اس کو گاڑنے کے لیے بھی اتنی مضبوطی کا اختیار کی گئی ہوگی، اتنا بیس جو بھی ہے اس کو اتنا مضبوط رکھا گیا ہو. ایک آدمی کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ تو لہذا وہ اس حدیث قدسی پر غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جب بندے کو میں اپنا مخرب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے جو ہے نا وہ سنتا ہے. آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، جو تخت بلقیس لانے کا جب سلیمان علیہ السلام نے مطالبہ کیا، تخت بلقیس مقام سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ جو 80 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا تھا، جس کو اٹھانے کے لیے ایک جو ہے نا جماعت، پہلوانوں کی طاقتور جماعت درکار تھی. لیکن جو ہے نا آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے ولی تھے، انہوں نے پلک جھپکتے ہی 100 میل کے تخت کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، جس کو قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں وہ تخت بلقیس کو آپ کے جو ہے نا پلک جھپکنے تک میں حاضر کر دوں گا. تو جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا یہ معاملہ ہے تو نبی جتنے افضل ہوں گے ولی بھی اتنے افضل ہوں گے. پھر سرکار کی امت کے اولیاء تمام امتوں کے اولیاء سے افضل، پھر یہ خیبر کا تخت اکھاڑنے والی ذات ولی نہیں، سید الاولیاء، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جسے روحانی قوت عطا کر دیتا ہے، ہم اس کا اندازہ مادی فکر کے ساتھ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ مادیت ایک الگ چیز ہے، روحانیت ایک الگ چیز ہے. مادیت کو روحانیت سے کمپیئر کر کے ہم سمجھ جو ہے نا نہیں سکتے. تو لہذا عقیدت اور محبت اور روحانیت کے نظریے سے دیکھا جائے تو پھر جو ہے نا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے.
اب رہا یہاں پر آپ جو ہے نا ایک بعض رافضی حضرات اس واقعے کو لے کر پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فتح نہیں ہوا قلعہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فتح نہیں ہوا، پھر سرکار نے فرمایا کہ کل جو آدمی کے جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس پر بعض رافضی جن کے دلوں میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابو بکر گئے عمر گئے لیکن فتح حاصل نہیں کر سکے، دیکھو علی شیر خدا جا کر فتح حاصل کرے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی سعادت کسی کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے، کوئی فتح کسی کے حصے میں لکھ دی جاتی ہے، تو لہذا یہ خیبر کی فتح سیدنا علی مرتضیٰ کے حصے میں تھی، اسی وجہ سے ان دونوں کے ہاتھ پر فتح نہیں ہوا، یہ فیصلہ الہی تھا، اس کو لے کر ان دونوں کو کمتر بتانا یہ جہالت اور نادانی ہے اور یہ محبت میں غلو ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت نے سرکار نے فرمایا یہ بچوں کل جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ارے محبت نہیں کرتے تو دنیا میں جنت کی بشارت کیسے ملتی تھی اور افضل الانبیاء کیسے بنتے تھے کہ انبیاء کے بعد تمام امتوں میں افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انت عتیق اللہ من النار، اللہ جو ہے نا اللہ نے تم کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، یہ سرکار نے انہیں عتیق کا لقب کیسے دیا؟ اور سرکار کے زندگی بھر سرکار کے ساتھ رہے، پہلو میں آرام فرما تو ابو بکر اور عمر ہیں، اور وہ عمر جن کی تائید میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں، ان سے علی مرتضیٰ کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہ حد الفریتی، کہ جو ہے نا جو مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے میں اس کو مجھ پر الزام لگانے کی سزا میں اسے کوڑے لگاؤں گا۔ تو بہرحال اس واقعے کو لے کر یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دینا یہ جہالت ہے اور اہل بیت کی محبت میں غلو ہے، اعتدال نہیں ہوتا، جس کے آج ہمارے بعض سنی حضرات بھی شکار ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، قلعہ فتح ہو گیا، قموس جو خیبر کا قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا۔ سرکار دو عالم ابھی جو ہے نا اس جنگ میں تقریباً 93 یعنی 93 یہودی جو ہے نا قتل ہو گئے اور تقریباً 15 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ سرکار کا ارادہ یہ تھا کہ یہودیوں کو وہاں سے جلاوطن کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، ان کو اس مقام سے باہر کر دیا جائے جیسے مدینے سے ان کو کر دیا جو ہے نا گیا تھا۔ تو لیکن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں یہیں پر رہنے دیجئے، زمینیں آپ کی ہی ہوں گی، رہنے ہمیں دیجئے، ہم ان زمینوں پر کاشت کریں گے اور وہاں رہیں گے، سکونت اختیار کریں گے، جو بھی جو ہے غلہ آئے گا ہم آدھا لیں گے، آپ کو آدھا دیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا اور فرمایا ہم جب تک چاہیں تم رہو گے، ہم جب تک چاہیں تم جو ہے نا رہو گے۔ تو لہذا جب بھی غلہ کی بات آتی، غلہ نکلتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، وہ جا کر غلے کے 2 حصے کرتے اور یہودیوں سے خیبر کے کہتے تمہیں جو حصہ پسند ہے لے لو، اس کے بعد جو ہے نا باقی کا حصہ وہ لے کر آتے۔ تو آپ کے اس عدل و انصاف کو دیکھ کر یہودی کہتے اسی عدل و انصاف کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم۔ یہودی بھی اسلام اور مسلمانوں کے عدل و انصاف کے قائل تھے، تو مسلمانوں نے وہ کردار پیش کیا تھا، تو آج ہمیں اس کردار کو اپنانے کی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ جو جنگ میں جو مال غنیمت آیا، سونا چاندی وغیرہ تو جو ہے نا نہیں آیا، لیکن جو ہے نا اس زمین جو مال غنیمت کے طور پر آیا، مال غنیمت کی وضاحت میں نے اس سے پہلے بھی کر دی ہے، پھر بھی کر رہا ہوں۔ کفار و دشمنان اسلام سے لڑنے کے بعد آدمی، عورتیں، بچے، بچیاں، ہتھیار، ساز و سامان، زمینہ جو بھی مسلمانوں کے قبضے میں آتے ہیں اس کو مال غنیمت کیا ہے کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں مال غنیمت میں سونا چاندی وغیرہ تو نہیں آیا، لیکن خیبر کے باغات اور زمینیں اور کچھ ساز و سامان اور جو ہے نا کچھ ساز و سامان بھی آیا، اور لوگوں میں حوی بن اخطب قبیلہ بنو نذیر کا سردار جو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، تو حوی بن اخطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، جس نے جنگ احزاب جو پیچھے گئی ہے اس میں تمام کافروں کو بھڑکا کر مسلمانوں کے مقابلے میں لایا تھا، اس کی صاحبزادی صفیہ اور ان کی دونوں چچیری بہنیں جو ہے نا قید ہو کر آ گئی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات اور زمینیں جو تھی
وہ صلح حدیبیہ میں جو سرکار کے ساتھ مخلص مسلمان شریک ہوئے تھے ان میں جو ہے نا ان باغات کو زمینوں کو خیبر کی تقسیم فرمایا۔ تقسیم کی شکل یہ تھی کہ یہ یاد رکھیے مال غنیمت کا حکم کیا ہے۔ مال غنیمت کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو لڑ کر جیتی جاتی ہے، ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو بغیر لڑے کے کیا کہی جاتی ہے، جیتی جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آگے بیان کروں گا۔ تو جو جنگ لڑ کر جیتی جاتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے جو ہے نا رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں اور یتیموں اور مسافروں کے لیے کیا کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، جو ہے نا جو بھی مال غنیمت تمہیں حاصل ہوتا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، خیر اللہ تو نہیں مطلب اللہ کے رسول کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ باقی کا حصہ 4 حصے کا ہے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ خیبر کا جو مال غنیمت آیا تھا تو جائیدادیں جو تھی، جائیدادیں اور باغات جو تھی وہ جو ہے جو اہل حدیبیہ میں 6 ہجری میں حدیبیہ کے لیے، حدیبیہ میں جو صحابہ شریک تھے ان کے جو ہے نا نام ان کو تقسیم کر دی گئی۔ باقی جو ساز و سامان وغیرہ جو خواتین تھیں وہ صحابہ میں جو ہے نا تقسیم کر دی گئی۔ تو یہ صفیہ جو تھی یہ حوی بن اخطب سردار کی بیٹی تھی اور حسبی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی ایک شریف النسب تھی۔ تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت صحابی رسول تھے جن کی شکل میں عام طور پر جبریل امین آیا کرتے تھے۔ تو دحیہ کلبی نے جو ہے نا سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی بادی عنایت فرمائیے، تو آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حسب اور نسب کے اعتبار سے، دنیاوی شرافت اور خاندانی شرافت کے اعتبار سے یہ معزز ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، آپ انہیں رکھ لیجئے، ان کو دوسری بادی دحیہ کلبی کو دیجئے۔ تو صحابہ کے اصرار پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لیا۔ ان کی 2 چچیری بہنیں تھیں ان میں سے ایک کو جو ہے نا دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور بعد میں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما کر آپ نے نکاح فرمایا اور وہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائی، جو حوی بن اخطب قبیلہ بنو نذیر کے سردار یہودی حوی بن اخطب کی صاحبزادی تھی۔ یہ تھی مال غنیمت کی تقسیم فتح خیبر کی۔ جب خیبر جو یہودیوں کا وہ گڑھا تھا، بڑا گڑھ تھا یہودیوں کی طاقت وغیرہ کا سب، جب وہ فتح ہو گیا تو بازو کے لوگ جو ہے نا ڈر گئے، سمجھ گئے مسلمانوں کی طاقت کے، مرعوب ہو گئے۔ تو لہذا فدق ایک مقام کا نام ہے، باغ فدق آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں۔ تو فدق ایک مقام کا نام ہے، وہاں کے رہنے والوں نے سرکار کی بارگاہ میں پیشکش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے نا اپنا وطن چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم سے جنگ مت کیجیے، ہماری جان و مال بخش دیجیے۔ تو سرکار نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا اور وہ لوگ وہ فدق کا چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ وہ علاقہ بغیر جنگ کے سرکار کے جو ہے نا قبضے میں آیا تھا، تو جو علاقہ بغیر جنگ کے سرکار کے قبضے میں آتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں، جو جنگ کے ساتھ آتا ہے وہ مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے 5 حصے کر کے ایک رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فقراء اور مساکین کے لیے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو مال فیع ہوتا ہے، جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے، اس کو بغیر کسی، وہ پورا اللہ اور اس کے رسول کے تصرف میں ہوتا ہے کہ وہ آپ رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبودگی کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ تو فدق کا جو علاقہ سرکار کو آیا تھا وہ سرکار نے اپنے قبضے اور تصرف میں رکھ لیا، اس سے خود جو ہے نا اہل و عیال کی ضروریات اور مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل جو ہے نا ہوا جو ہے نا کرتی تھی۔ تو بہرحال اس کا ایک واقعہ جو آگے ہے وہ کبھی پھر میں بیان کروں گا، واقعہ فدق جو عام طور سے مشہور ہے، کبھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ فدق کا علاقہ بھی بغیر کسی جنگ کے سرکار کے زیر تسلط آ گیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا اور جو ہے نا خیبر فتح ہو گیا تو ایک یہودیہ نے سرکار کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا گوشت کو پیش کیا، جس کا نام زینب بنت حارث تھا، جس کے شوہر کا نام سلام تھا۔ تو یہودیہ تھی وہ، سرکار کو کھانے کے لیے بھنا ہوا گوشت اس نے پیش کیا، جس میں اس نے زہر ملا دیا تھا، جو ہے نا زہر ملا دیا تھا۔ تو زہر ملا دیا تھا تو اس نے جو ہے نا پیش کیا، تو سرکار نے وہ گوشت کو چکھتے ہی سرکار سمجھ گئے کہ جو ہے نا اس میں زہر ہے، سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن آپ کے ساتھ دوسرے صحابی رسول
بشر بن براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ گوشت کھا رہے تھے، آپ نے کچھ گوشت کھا لیا جس کے زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد سرکار نے اس یہودیہ کو بلا کر پوچھا کہ تو نے کھانے میں زہر کیوں ملایا ہے، گوشت میں زہر کیوں ملایا ہے؟ تو جو ہے نا اس یہودیہ نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ اگر آپ نبی برحق ہوں گے تو زہر کا آپ پر اثر نہیں ہوگا، اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ لیکن سرکار کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے، تو لہذا سرکار نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اس کے زہر ملانے کی وجہ سے ایک صحابی رسول شہید ہو گئے تھے، تو لہذا سرکار نے اس یہودیہ زینب بنت حارث کو جو ہے نا ان کے خاندان کے حوالے کر دیا۔ اب ان کے خاندان کو اختیار ہوتا ہے، جو شہید ہو گئے ان کے خاندان کو اختیار ہوتا ہے، خواہ وہ کچھ تاوان چالان یا مال و دولت لے کر معاف کر دے، جو ہے نا جس کو فدیہ وغیرہ کہا کرتے ہیں، اور جو ہے نا یا نہیں تو کیا کر دے، خون بہا کہتے ہیں اردو میں، اور یا نہیں تو کیا کر دے، اس کو قتل کے بدلے میں قتل لے لے۔ تو لہذا ان کے خاندان والوں نے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے اس کا قصاص میں اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ بعض روایتوں سے اس کا مسلمان ہونا بھی کیا ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ یہودیہ بولی کہ اب میں آپ کو چیک کر چکی ہوں، یہ ثابت ہو چکا ہے آپ جو ہے نا نبی ہیں، تو پھر مجھے آپ ایمان لانے میں کوئی یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان بھی لا لی، اس کی اسلام کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ تو بہرحال یہ خیبر کا معاملہ ہوا، خیبر کے قلعے فتح ہو گئے، مسلمانوں کے زیر نگین وہ آ گئے۔ اس کے بعد خیبر کی فتح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تقریباً 20 روز جو ہے نا محاصرہ اس کا رہا، کس کا، وہ خموس قلعے کا 20 روز کے بعد فتح ہوا، تو خیبر سے واپس جب جا رہے تھے تو سرکار نے ایک مقام پر جو ہے نا قیام فرمایا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانڈی پر جو ہے نا آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو اسی دوران عصر کے بعد، عصر کے وقت سرکار ان کی مانڈی پر آرام فرما رہے تھے، تو جو ہے نا اسی دوران سرکار پر وحی نازل ہوئی، جس کی وجہ سے سرکار اس وحی کے نزول کے وقت جو ہے نا سرکار اس وحی کی کیفیت میں مشغول تھے، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سر مبارک کو مانڈی سے ہٹانا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، اس حوالے سے بھی آپ کیا کر رہے تھے، مانڈی سے سر مبارک کو ہٹانا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس طرح کیا ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی سرکار سے، تو سرکار نے پوچھا کہ اے علی، کیا تم نے عصر کی نماز ادا کی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ تو سرکار نے فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ، علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا اور اس کی نماز تیرے رسول کی اطاعت میں قضا ہو گئی ہے، لہٰذا تو سورج کو دوبارہ لوٹا تاکہ وہ علی اپنی نماز قضا نہیں بلکہ ادا طور پر ادا کر سکے۔ تو لہذا سورج لوٹ کر آیا۔ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سورج کی شعاعیں میں نے دیکھی کہ ٹیلوں پر اور زمین پر پڑنے لگی۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، اور جو ہے نا اس کے بعد سورج غروب ہو گیا۔ یہاں رک کر میں محبوب نگر میں جو ایک غلط بات چل رہی ہے، ایک وسوسہ شیطانی جس کو میں کہہ سکتا ہوں، جو پھیلایا جا رہا ہے، اس کا میں رد کرتا ہوا آگے بڑھتا چلوں۔ میلاد کے جلوس جب نکلتا ہے تو جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ عصر کی نماز قضا مت کرو، مغرب کی نماز قضا مت کرو، نماز کا اہتمام کرتے ہوئے کیا کرو، جو ہے نا میلاد کا جلوس اپناؤ، تو بعض جو ہے نا مشہور لوگ جو اپنے آپ کو ایک اہل علم کے حوالے سے جو ہے نا پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ اہل علم نہیں ہیں، انہیں کوئی علم جو ہے نا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی، آج سرکار کے میلاد کی جلوس کی محبت میں اگر ہماری نماز قضا ہو جائے تو کیا ہے، کیا بعید بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ وسوسے شیطانی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ارے سرکار کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو لہذا سرکار کی محبت میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھوڑ دینا، یہ کوسی محبت کی دلیل ہے؟ اور دوسری بات، وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہو گئی تھی تو وہاں سورج کو دوبارہ لوٹانے والی ذات موجود تھی، یہاں وہ کہنے والے سے میں جو ہے نا مطالبہ کرتا ہوں کہ سورج دوبارہ لوٹا، تب مان لیا جائے گا کہ عصر کی نماز قضا ہو جائے تو بھی چلے گا۔ تو یہ وسوسہ شیطانی ہے، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہ محبت، عقیدت، یہ عشق و مشق کے حوالے سے جو ہے نا، یہ بہت سارے ایسے اولیاء کے حوالے سے ہو، انبیاء کے حوالے سے، اس طرح کے جو ہے نا بہت سارے وسوسہ شیطانی کو جو ہے نا ایک محبت رسول کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں نہ آئے، جب کبھی بھی ایسی بات آتی ہے تو علماء سے رجوع ہو کر اس کی صحیح تحقیق کر لیں۔
یہ میں ایسے لوگوں کو نہار پیٹ عاشق کہتا ہوں، میں عشق پیٹ میں نہیں رہتا، نہار پیٹ عاشق، جو زبان کے عاشق ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں عاشق۔ نماز پڑھنا بھی عشق رسول ہے، جو ہے نا دین کے لیے کوشش کرنا بھی عشق رسول ہے، دین کے لیے جد و جہد کرنا بھی عشق رسول ہے، اور جو ہے نا اہلیہ بیویوں بچوں کے ساتھ بیویوں کے حقوق ادا کرنا بھی یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ تو بہرحال سب علامتیں چھوٹ گئی اور دو علامتیں آ کر رہ گئی، ایک دعوت کرنا، دعوت قبول کرنا سنت ہے، اور جو ہے نا میلاد کے حوالے سے جو ہے نا ڈی جے بجانا یا جو ہے نا غیر اس اخلاقی حرکتیں کرنا، یہ سنت باقی رہے گی، جبکہ یہ سنت بھی نہیں ہے، یہ شیطانی سنت ہے، شیطان کا طریقہ ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، جو سنتیں جو کام ہمارے فائدے کے لیے تھے وہ سنت کے طور پر یاد رہ گئے، جو ہمارے نفس کی تسکین کا سبب بنتے تھے وہ میلاد کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے یاد رہ گئے، لیکن جو طبیعت کے خلاف پڑتے تھے، جس میں مشقت ہے، جس میں جد و جہد ہے، جس میں مشکل ہے، مصیبت ہے، وہ جو ہے نا ہمارے سنت سے باہر ہو گئے، دائرہ سنت سے اور سنیت سے ہم نے اس کو کیا کر دیا، باہر اور خارج کر دیا۔ سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر ہمارا حال بہت برا ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال تو واپس ہو رہے تھے تو رد شمس کا واقعہ جو ہے نا یہ پیش آیا، سورج کو رد کرنے کا۔ سرکار جب مدینے کو پہنچے تو اس سے قبل کی مجلسوں میں نے بتایا تھا کہ سرکار ہجرت سے پہلے نبوت کے 5ویں سال صحابہ کو حبشہ کی جانب جو ہے نا ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، جہاں کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے اور اس کا نام اسمحہ تھا۔ تو وہ بڑا عیسائی تھا، بڑا معتدل مزاج بادشاہ تھا۔ تو صحابہ جو ہے نا بعد میں ایمان لے آیا، وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر پر جو ہے نا ایمان لے آیا۔ تو بہرحال وہ جو ہے نا وہاں پر حبشہ کو گئے تھے، مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، 2 مرتبہ ہجرت کر کے مسلمان وہاں حبشہ کو گئے تھے۔ تو جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو تشریف لائے تو بعض صحابہ مدینے کو آ گئے تھے، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی جو 14-15 لوگ تھے وہ ابھی ہجرت کر کے مدینے کو تشریف نہیں لائے۔ جب سرکار خیبر سے واپس ہوئے، فتح ہو کر خیبر فتح کر کے واپس ہوئے مدینے کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لائے۔ تو سرکار جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو اس خوشی کا، وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے جسم پر ڈالی ہوئی چادر مبارک گر رہی تھی جسم سے، آپ چادر کو گھسیٹتے ہوئے جا کر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے جعفر کی آمد سے۔ یہ آپ نے جو ہے نا فرمایا۔ تو لہذا عزیزان محترم، اسی ہجرت کے اس کے بعد جو ہے نا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حبشہ کو گئی ہوئی تھی، وہ بھی ہجرت کر کے اسی اثنا میں جو ہے نا تشریف لائی۔ ام حبیبہ جو ابو سفیان جو ہے نا کی صاحبزادی تھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے بہن تھی، تو وہ بھی ہجرت کر کے آئی، تو سرکار نے ان سے نکاح فرمایا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، وہ مسلمان ہو چکی تھی، سرکار نے ان کو نکاح فرمایا 7 ہجری میں۔ بعد میں فتح مکہ یعنی 8 ہجری کے موقع پر ابو سفیان جو ان کے والد گرامی تھے وہ جو ہے نا ایمان لے آئے۔ تو جب کبھی بھی ان کے والد ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آتے کفر کی حالت میں، سرکار کے بستر مبارک پر بیٹھنے جاتے تو ام حبیبہ یہ کہہ کر بستر ہٹا دیتی، تو کافر ہے، ناپاک ہے، بستر رسول پر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو جو ہے نا یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا نکاح ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7 ہجری میں جو ہے نا یہ نکاح ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تو اس میں مال غنیمت میں مسلمانوں کو اچھا خاصا مال و دولت جو ہے نا آ گیا تھا۔ تو مسلمان مہاجرین جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو آئے تھے تو بعض انصاری لوگوں نے مسلمانوں کو زمینیں دی تھی کہ تم کوشش کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو، اس سے جو بھی اناج آتا تم بھی فائدہ اٹھاؤ، ہم بھی جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو مسلمانوں کو خیبر میں جب مال غنیمت آ گیا تو مسلمانوں کی معاشی حالت جو ہے نا بہتر ہو گئی، تو مسلمانوں نے ان سے لیے ہوئے کھیت یا جو بھی لیے تھے زمینیں، مسلمانوں نے انصار کو ان کی زمینیں واپس جو ہے نا کر دی، اور جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس سے وہ خود اپنی زندگی کو جو ہے نا بہتر بنانے میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ جو ہے نا یہ خیبر کے حالات۔ تو لہذا اسی سال جب خیبر سے سرکار واپس آ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو شرائط لکھے گئے تھے اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ سال عمرے کے لیے کیا کریں گے، آئیں گے، اور صرف 3 دن مکے میں قیام رہے گا، اور سوائے ضروری ہتھیاروں کے جنگی ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے، اور ضروری ہتھیار بھی نیام میں رکھیں گے، باہر نہیں نکالیں گے۔ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں یہ شرط طے ہوئی تھی۔ تو لہذا 7 ہجری کے صلح کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی فتح کے بعد، مدینے کی واپسی کے بعد جو ہے نا آپ نے
ذوالقعدہ کا چاند دیکھ کر، ذوالقعدہ وہ تو جس کو ہم جو ہے نا بندے نواز کہتے ہیں آج، جو ہمارے دہقانی زبان ہے، بڑے لوگ بندے نواز جس کو کہتے ہیں، ذوالقعدہ یعنی ذی قعدہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو ذوالقعدہ کا چاند دیکھنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے، اور آپ نے اعلان فرمایا گزشتہ سال جو لوگ عمرے کے لیے نکلے تھے ان میں سے جو بھی باحیات ہیں وہ پورے کے پورے میرے ساتھ نکلے، کوئی بھی نہ چھوٹے۔ اب جو وفات پا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پورے جو باحیات ہیں وہ پورے کے پورے میرے ساتھ نکلے۔ تمام صحابہ بھی نکلے اور مجمع اور بڑھ گیا، 2000 کی تعداد لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نکلے۔ لیکن اندیشے کے پیش نظر سرکار نے ہتھیار سے لیس ہو کر سرکار جو ہے نا تشریف لے گئے کہاں؟ عمرے کے لیے۔ لیکن مکے سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے یاجوج، مقام یاجوج، تو وہاں پر یاجوج، تو اس مقام پر سرکار نے چونکہ معاہدہ تھا مکے میں تلوار لے کر ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، جنگی ہتھیار، صحابہ کو وہاں جو ہے نا وہاں ہتھیار پورے اس مقام پر رکھ دیے گئے۔ 8 میل کے فاصلے پر ایک 200 آدمی کے دستے کو آپ نے وہاں مقرر فرمایا، اور خود جو ہے نا مکے مکرمہ لے گئے، 3 دن وہاں پر قیام فرمایا، آپ نے عمرہ کیا۔ عمرہ کرنے کے بعد صحابہ کو بھیج کر کہا کہ 200 لوگ جو ہتھیار کی حفاظت میں ہیں ان کو بھی لے کر آئے، ان سے کہو کہ آ کر عمرہ کر لیں۔ تو لہذا وہ بھی آ گئے، تمام صحابہ نے عمرہ کیا، اور عمرے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے مکے میں داخل ہوئے، مکے کا کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، مشاہدہ کیا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ تو چونکہ یہ معاہدے میں نہیں تھا، معاہدہ امن کا ہو چکا تھا، 10 سال امن رہے گا ہمارے، تو کفار اذان کی آواز کو سن نہ سکے، اور غیظ و غضب کی حالت میں وہ پہاڑوں پر جو ہے نا چڑھ گئے آزو بازو کے۔ تو بہرحال 3 دن قیام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مکہ مکرمہ میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور وہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیثیت سے جو ہے نا یاد کی جاتی ہیں۔ 3 دن کے قیام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس ہوئے۔ یہ 7 ہجری میں عمرہ ہوا، 6 ہجری میں جس کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو چونکہ وقت گزرنے کے بعد یہ عمرہ ہوا، اسی وجہ سے اس کو عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، عمرۃ القضاء۔ تو لہذا یہ چند واقعات تھے جو 7 ہجری کے وقت ہوئے، اور خیبر میں بہت سارے شرعی احکامات بھی نازل ہوئے۔ اس سے پہلے گدھے اور خچر کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، لہذا خیبر کے موقع پر گدھے اور خچر کے گوشت کو حرام کر دیا گیا، اور جو ہے درندوں، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور حرام نہیں تھے، ان کو حرام کر دیا گیا۔ چیر پھاڑ کر کھانے والے پرندے جیسے گیدڑ، چیل وغیرہ ہوتے ہیں، نوچ کر چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، ان پرندوں کو حرام کر دیا گیا، اور گوشت کو حرام کر دیا گیا۔ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی برابری کے ساتھ بیچنا جائز رہا، زیادتی کے ساتھ بیچنا حرام قرار دیا گیا، سود جو ہے نا قرار دیا گیا۔ ہاں، سونے کے بدلے میں چاندی، چاندی کے بدلے میں سونا زیادتی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے، لیکن نقد بیچیں گے۔ اور سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، یعنی ایک ہی جنس کی جو دھات ہوتی ہے، اس کی زیادتی کو، اس میں زیادہ لینے کو کیا ہے حرام قرار دیا گیا۔ اور ایک جو شیعوں میں آج تک ہے متعہ یعنی کنٹریکٹ میرج، ایک وقت مقررہ تک کیا کرنا، عورتوں سے نکاح کرنا، کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد انہیں چھوڑ دینا، اس کی حرمت کا حکم آ گیا کہ اب یہ متعہ حرام ہے، جو ابتدائی اسلام میں جو ہے نا وہ جائز تھا، اور اس کی نوعیت بھی الگ تھی۔ تو بہرحال یہ متعہ بھی حرام قرار دیا گیا۔ یہ خیبر کے موقع پر یہ احکامات شرعیہ بھی کیا ہوئے، نازل ہوئے۔ یہ 7 ہجری کے اہم ترین واقعات ہیں۔ انشاءاللہ دیگر واقعات اور دیگر سیرت کے حوالے سے آگے بات رکھی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، سیرت کے بیان میں اگر زبان و بیان میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو مولا اپنے فضل سے سرکار کی رحمت کے طفیل میں معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے سیرت مبارکہ کے سننے اور سنانے کو قبول فرما، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ، سرکار کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔